اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، چیپٹر 3 تعلیم کی بنیادیں، یہاں سے آج کا ہمارا یہ لیکچر شروع ہوگا۔ تعلیم کی بنیادیں، اس کو آج ہم پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تعلیم ایک جامع لفظ ہے جس کا وسیع مفہوم ہے۔ تعلیم کے ذریعے جہاں طالب علم کو معلومات اور مہارتیں سکھائی جاتی ہیں اور اسے حقائق سے آگاہ کیا جاتا ہے، وہاں اس کی تعلیم و تربیت بھی کی جاتی ہے۔ تعلیم میں وہ تمام معلومات اور تجربات شامل ہیں جو بنی نوع انسان نے آغاز انسانیت سے آج تک تاریخ کے مختلف ادوار میں نسل در نسل منتقل کر کے ہم تک پہنچائے ہیں۔ عمل تعلیم خلا میں سر انجام نہیں پاتا۔ خلا سے مراد ہے کہ کسی اور دنیا میں، یعنی کہ اس دنیا میں نہیں، بلکہ یہ انسانی معاشرے اور قومی نظریہ حیات کی روشنی میں تربیت پا کر عمل کے سانچے میں ڈلتا ہے۔ قومی نظریہ حیات، اس کی وضاحت میں نے پہلے کی تھی کہ قومی نظریہ حیات سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی معاشرے کے یا کسی قوم کا وہ نظریہ جس کے تحت وہ زندگی بسر کرتے ہیں، اسے نظریہ حیات کہا جاتا ہے۔ ہر قوم پہلے اپنا نظریہ حیات طے کرتی ہے، پھر اس کے مطابق نئی نسل کے لیے نظام تعلیم متعین کرتی ہے۔ کسی بھی قوم کے طرز فکر، طرز عمل اور اخلاقی اقدار و روایات کے مجموعہ کو نظریہ حیات کہا جاتا ہے۔ یہ نظریہ حیات کی تعریف ہے۔ اس کو آپ انڈر لائن کر لیں، اور یہ شارٹ آنسر کے طور پہ پیپر میں سوال بھی آ جاتا ہے بعض اوقات کہ نظریہ حیات سے کیا مراد ہے۔ تو نظریہ حیات سے مراد ہے کسی بھی قوم کے طرز فکر، طرز عمل اور اخلاقی اقدار و روایات۔ یہ اس میں 3 چیزیں آ رہی ہیں: طرز فکر، طرز عمل اور اخلاقی اقدار و روایات۔ ان سب کو مجموعی طور پر نظریہ حیات کہا جاتا ہے کہ کسی بھی قوم کیسے سوچتی ہے، کیسے عمل کرتی ہے، یعنی کہ انہوں نے کیسے سوچنا ہے، کیسے عمل کرنا ہے، اور ان کی اخلاقی اقدار و روایات کیا ہیں۔ ان تمام چیزوں کا جو مجموعہ ہے اس کو اس قوم کا نظریہ حیات کہا جاتا ہے۔ گویا کسی قوم کا زندگی کے بارے میں نقطہ نظر اس کا قومی نظریہ حیات قرار پاتا ہے۔ عمل تعلیم اور تعلیمی نظام کو قومی نظریہ حیات سے جدا نہیں کیا جاتا۔ اس لحاظ سے تعلیم قومی نظریہ حیات کی نسل نو تک منتقلی کا عمل ہے۔ تو عزیز طلبہ، تعلیم کی 4 اہم بنیادیں ہیں، اور بھی ہیں لیکن آپ کے سلیبس میں صرف 4 ہی ہیں۔ ہم انہی کا مطالعہ کریں گے۔ نظریاتی بنیادیں، جن کو انگلش میں آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشن کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 ہے فلسفیانہ بنیادیں، جنہیں فلسفیکل فاؤنڈیشنز کہتے ہیں۔ نمبر 3 ہے نفسیاتی بنیادیں، جنہیں انگلش میں سائیکولوجیکل فاؤنڈیشنز کہا جاتا ہے۔ اور نمبر 4 ہے سماجی اور معاشی بنیادیں، جنہیں سوشیالوجیکل اینڈ اکنامیکل فاؤنڈیشنز کہا جاتا ہے۔ ان 4 بنیادوں کو زیر بحث لانے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ کسی قوم کا نظریہ حیات کیا ہے، جس سے ان بنیادوں کے تصورات جنم لیتے ہیں۔ عزیز طلبہ، نظریاتی بنیادوں کو پڑھنے سے پہلے میں یہ آپ کو بتا دوں کہ ہر معاشرے کی جو بھی کسی قوم کی تعلیم ہے، اس کا بھی پاکستانی نظریہ حیات اور فلسفہ حیات سے ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے۔ یہ ایک نظریے پر بنا، قائم ہوا، اور پاکستان کا نظریہ اسلام ہے۔ تو پاکستانی قوم کا، پاکستانی معاشرے میں رہنے والوں کا نظریہ حیات جو ہے وہ اسلام ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ پاکستان کا نظام تعلیم جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہی ہوگا۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں آگے کہ نظریاتی بنیادوں میں کیا ہے۔ کوئی بھی نظریہ حیات زندگی کے بارے میں چند بنیادی سوالات کے جوابات کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے۔ مثلاً اس کائنات کا خالق کون ہے؟ کائنات میں انسان کا مقام کیا ہے؟ اس کائنات اور انسان کی تخلیق کا کیا مقصد ہے؟ کیا موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے؟
یا موت ہی اس زندگی کا انجام ہے؟ اگر ان کا خالق ہے تو اس خالق کے ساتھ انسان کا رشتہ کیا ہے؟ تو عزیز طلباء، یہ شارٹ آنسر کے طور پہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ کسی بھی قوم کے نظریہ حیات کے متعلق بنیادی سوالات کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ قلم بند کریں تو ان سوالات کو آپ ذہن میں رکھیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ان سوالات کا جواب اگر ہم پاکستانی معاشرے سے پوچھیں تو وہ کیا دیتے ہیں؟ ان سوالات کے جوابات کے نتیجے میں نظریہ حیات اسلام ہوگا۔ یہ بنیادی سوالات ہیں جن کے صحیح جوابات کی روشنی میں نظریہ حیات کا تعین ہوتا ہے اور اس سے افراد معاشرہ کے لیے عمل تعلیم کی بنیادیں طے ہوتی ہیں۔ اسلامی نظریہ حیات۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، لہٰذا اسلامی نظریہ حیات کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے یہ مادی کائنات اللہ تعالیٰ کے حکم سے وجود میں آئی ہے۔ یہ اسلامی نظریہ حیات ہے اور ہم اسی طرح مانتے ہیں۔ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اور انسان کو جاننے، سوچنے اور سمجھنے کی قوتیں عطا کی، نیکی اور بدی کی تمیز دی، اسے اپنی سوچ، ارادے اور عمل کی آزادی دی۔ اس کائنات میں تصرف کے اختیارات بخشنے کا مقصد آزمائش اور امتحان ہے اور وہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو مان کر اور نافذ کر کے اس کائنات کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ڈھالے۔ یہ اسلامی نظریہ حیات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بھی اختیار دیا ہے کائنات کو تصرف یعنی استعمال میں لانے کا، اس پر آزمائش ہے، امتحان ہے، یعنی آخرت میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے آپ کو یہ سہولتیں دیں، یہ نعمتیں دیں، تو اس کے عوض میں آپ نے کیا کیا؟ کیا آپ نے اس کو اچھے طریقے سے استعمال کیا؟ کیا آپ نے اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا؟ یہ سارے سوالات کا ہمیں جواب دینا، یہ اسلامی نظریہ حیات ہے۔ اسلامی نظریہ حیات زندگی کو دین اور دنیا کے دو علیحدہ علیحدہ خانوں میں تقسیم نہیں کرتا، بلکہ وہ زندگی کو ایک وحدت قرار دے کر پوری زندگی کو اللہ کی اطاعت میں بسر کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ اسلامی نظریہ حیات کی باتیں ہو رہی ہیں کیونکہ ہمارا ملک اسلامی نظریہ حیات کے تحت ہے، ہماری قوم، ہمارا معاشرہ، یہ سب اسلامی نظریہ حیات کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں اور ہمارا نظام تعلیم بھی اسلامی نظریہ حیات کے تحت ہے، اس لیے ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہے۔ انسان جسم اور روح کا مرکب ہے۔ مرکب سے مراد ہے کہ دو چیزوں سے مل کر ایک چیز بنی ہو۔ جسم اور روح آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ اسلامی تصور کی روح سے مادیت اور روحانیت کی وحدت سے انسانی شخصیت تشکیل پاتی ہے، یعنی کہ انسان جو ہے یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک جسم ہے اور دوسرا روح ہے۔ جسم کو مادیت کہا جاتا ہے اور روح کو روحانیت کہا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جب ملتی ہیں، دونوں کا آپس میں ملنا بہت ضروری ہے۔ مثلا بغیر روح کے جسم جو ہے وہ مردہ ہے، اور اگر جسم نہیں ہے تو روح کا اظہار نہیں ہو سکتا کیونکہ روح نظر نہیں آتی۔ تو جسم چلتا ہوا ہمیں یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کے اندر روح موجود ہے، اور جسم جو ہے وہ روح کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ تو ان دونوں کی جو مرکب ہے اسی کو انسان کہا جاتا ہے۔ اسی وحدت سے انسانی زندگی کے تمام شعبوں کی تعمیر و تشکیل ہوتی ہے، خواہ وہ انفرادی ہو یا اجتماعی، معاشرتی ہو یا تمدنی، معاشی ہو یا سیاسی۔ اس نظریہ حیات کی روح سے زمین میں خدا کے حکم اور قانون کا نفاذ اور انسانی زندگی کو رضائے الہی کی تابع کرنا ہے۔ اسلامی نظریہ حیات زندگی کے تمام شعبوں کی طرح تعلیم کے شعبے کو بھی اپنے دائرہ کار میں شامل کرتا ہے اور اپنے مخصوص تقاضوں کے مطابق نظام تعلیم کی تشکیل کرتا ہے۔ انسان کا مقصد تخلیق اطاعت الہی ہے اور انسان اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی اور تربیت کا محتاج ہے۔ یہ ہدایت انبیاء کے ذریعے انسانوں کو عطا ہوئی۔ یہ ہدایت قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں موجود ہے۔ انسان ہر معاملہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہے اور قیامت کے روز یہ جواب دہی لازمی ہے۔ تو عزیز طلباء، یہ چند باتیں ابھی ہم نے سیکھی جو اسلامی نظریہ حیات کے متعلق ہیں۔ تو اس کے بعد نیکسٹ ہمارا جو اگلا لیکچر ہوگا، یہ چھوٹی ہی ویڈیو بنائی ہے تاکہ واٹس ایپ پہ آسانی سے اپلوڈ ہو جائے اور آپ بھی اس کو آسانی سے دیکھ سکیں
ہم اس کو کنٹینیو کریں گے اور آگے اسلامی تعلیم کا تصور، اس کو ہم اگلے لیکچر میں شروع کریں گے اور اس کو بھی آپ کے وضاحت کے ساتھ بتائیں گے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ کچھ الفاظ مشکل ہوتے ہیں ان کو سمجھا دیں گے، اور اس کے علاوہ آپ کو جو امپورٹنٹ اہم سوالات ہیں ایگزام کے حوالے سے اس کو بھی آپ کو جو ہے نا بتا دیا جائے گا۔ تو آپ اس کو دیکھیں اور اپنی کتاب کو بھی دوبارہ سے ریڈ کریں، دوبارہ سے ٹیکسٹ کو پڑھیں تاکہ آپ کے تصورات جو ہیں وہ آسانی سے